پتہ نہیں ان کو کیا عرضہ ہو گیا ہے، وہ گھر سے باہر نکلتے نہیں، گفتگو کسی سے کرتے نہیں، ملتے کسی سے نہیں ہیں۔ حضور نے طلب فرمایا، بلوایا، حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آپ نے طلب فرمایا، ہاں حنظلہ کیا بات ہے، تم مسجد نبوی نہیں آتے، تم صحابہ سے ملاقات نہیں کرتے، کیا کیفیت ہو گئی ہے؟ حضرت حنظلہ نے اس کیفیت کا ذکر کیا، یا رسول اللہ جب آپ کی مجلس میں آتا ہوں، جب مسجد نبوی میں آتا ہوں، یہاں بیٹھتا ہوں، بس ایسا لگتا ہے کہ اللہ سے واصل ہو جاؤ۔ جب یہاں بیٹھتا ہوں یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ بس آخرت کی فکر کو اپنے اندر دامن گیر کر لوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیفیت ایسی رہتی ہے جب گھر جاتا ہوں تو بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتا ہوں، ذمہ داریوں میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں یہ سمجھنے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ میں منافق ہو گیا ہوں، جب جیسا ہوتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں، جیسا ماحول کریٹ ہوتا ہے خود کو ویسے ہی کر لیتا ہوں، جیسا ماحول درپیش ہوتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں آ گیا؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کی گفتگو سن کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے حنظلہ تمہاری فکر کی پرواز بڑی بلند ہے، تم نے بڑی اونچی بات سوچی ہے۔ اے حنظلہ تمہارے دل میں جو فکر پیدا ہوا ہے یہ بالکل درست ہے، لیکن اے حنظلہ سنو، اللہ رب العالمین نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے ساتھ دیگر ذمہ داریاں ادا کی ہیں، اللہ کے حقوق بھی تم پر ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی تم پر ہیں، حقوق اللہ کے بھی مکلف ہو، حقوق العباد کے بھی مکلف ہو۔ اے حنظلہ سنو، جب تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے حقوق کا بھی مکلف کیا ہے تو اے حنظلہ اب اگر تم ہمہ وقت ایک ہی کیفیت میں رہو تو اے حنظلہ یاد رکھو، اے حنظلہ جان لو کہ اگر ہمہ وقت ایک ہی کیفیت میں رہو گے تو تم اللہ کا حق تو ادا کرو گے لیکن اللہ کے بندوں کا حق تم سے ادا نہیں ہو سکے گا۔ اے حنظلہ وہ کیفیت تم سے اس لیے زائل کر دی جاتی ہے کہ جب وہ کیفیت زائل ہو جائے تو تم اللہ کے بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرو۔ اور ہاں حنظلہ سنو، اگر جب تم پر ایسی کیفیت طاری ہو گئی اور ایسی کیفیت نے تمہارے اوپر دوام کر لیا تو اے حنظلہ یاد رکھو کہ جب ایسی کیفیت تم پر دوام کر جائے کہ جب تمہارا ظاہر تمہارے باطن کی طرح ہو جائے، جب تم دیکھنے میں بھی جیسے ہو باطن میں بھی ویسے رہو، مجلس میں جیسے رہو، گھر میں بھی ویسی رہو، مسجد میں جیسے رہو، حجرے میں بھی ویسی رہو، تم بازار میں جیسے ہو، تم خانقاہ میں بھی ویسے رہو۔ اے حنظلہ جب یہ کیفیت تمہارے اوپر دوامی ہو جائے، جب ہر وقت تمہارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف گھر کر جائے، اے حنظلہ سنو، جب ایسی کیفیت ہو جائے گی تم پر تو سن لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد اور تمہاری نصرت کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل فرما دے گا۔ یہ کیفیت ظاہر سی بات ہے ہم پر بھی ہوتی ہے، آپ پر بھی ہوتی ہے، لیکن اس کیفیت کے آخر میں جو حضور نے ارشاد بات فرمائی کہ وہ کیفیت جب دوام اختیار کر جاتی ہے، گویا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب وہ کیفیت دوام ہو جاتی ہے تو بندہ صفت ولایت سے متصف ہو جاتا ہے اور اس بندے کو اللہ کی ولایت و کرامت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو جب بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، جب اس کی نشست و برخاست ایک جیسی ہو جاتی ہے، خلوت و جلوت کے جلوے ایک جیسے ہو جاتے ہیں، تو اب وہ بندہ زمین سے چلا جائے، دنیا کے کسی بھی خطہ ارض میں رہتا ہو، وہ ہو کہیں پر بھی، کائنات والے کو یہ ندا کر رہا ہوتا ہے کہ میں بعد مرگ بھی بزم وفا میں زندہ ہوں، تلاش کر میری محفل میرا مزار نہ پوچھ۔ یہ مت پوچھو کہ طیب شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سرزمین کے کس خطے میں مدفن ہیں، جہاں ان کے ذکر کی محفل میسر آ جائے، خدا کی قسم انہوں نے جو اللہ کو یاد کیا، جو رب کی خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین پر جس طریقے سے عمل کیا، اس کی روشنی تم کو ان کے اس محفل میں بھی مل جائے گی جہاں ان کا ذکر جمیل ہو رہا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو کیفیت آپ کو عطا فرماتا ہے، تو میرے دوستو جب مجلس میں آؤ تو مجلس کی کیفیت کو قبول کرو۔ یہ قوت جذب، یہ جذب کی صلاحیت جب پیدا ہو جائے، جب
تمہارے جسم کے اندر جھریاں بننے لگیں، جب تم کو محسوس ہو کہ روحانیت کسی اعتبار سے تمہارے دل میں گھر کر رہی ہے، تو اس وقت اپنے آپ کو محسوس کرو کہ تم اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، اللہ کے رسول کے ذکر میں لگ جاؤ، اللہ کی یاد میں لگ جاؤ۔ نہ جانے وہ کون سا لمحہ ہو، وہ کون سا لمحہ ہو جائے کہ جس لمحے میں یہ لمحے جو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے کسی محفل میں میسر آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نہ جانے کس پڑوسی کے صدقے میں، کس اسٹیج میں بیٹھے ہوئے آدمی کے صدقے میں، کس عالم کے صدقے میں، کس ثنا خواہ کے صدقے میں وہ کیفیت جو کبھی کبھی قائم ہوتی ہے اس کو دوام عطا فرما دے، اور تم کو عام مومنین کی صف سے نکال کر اللہ تبارک و تعالی جماعت اولیاء میں داخل فرما دے۔ یہ کیفیت جو انسان پر طاری ہوتی ہے۔ تو بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عطا پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب کے اندر پیدا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے اس کا قلب اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوتا ہے، تو وہ لمحات بڑے قیمتی ہوا کرتے ہیں۔ دوستو، آپ نے نہیں دیکھا صاحب عرس جن کا ذکر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، جن کے تذکرے کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، میں نے گزشتہ سال بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ آج بر صغیر پاک و ہند کے اندر بلکہ آپ تمام مشائخ کے ملفوظات اٹھائیے، حضرت قبلہ شیخ الاسلام والمسلمین طیب شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات میں سے آپ کا ایک جملہ اتنا قیمتی ہے، اتنا بھاری ہے، جو اہل سنت و جماعت خدا کی قسم اگر ان کے مریدین نہیں، تمام اہل سنت و جماعت کے لیے فرمایا کہ اتنا قیمتی وہ جملہ ہے، اگر ہم اس کو قبول کر لیں تو خدا کی قسم آج ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، آج ہم کفر و ضلالت کے مقابلے میں ہدایت